راتیں کتنی حسین ہوا کرتی تھی نا، جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو راتیں ڈرایا نہیں کرتی تھی، اندھیرے میں اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ وقت یاد کریں جب صحن میں چارپائی ڈلی ہوتی تھی، ہم لوگ اس چارپائی پر لیٹے آسمان میں تارے گنا کرتے تھے، جبکہ اصل تارے ہمارے ارد گرد جھاڑیوں میں چھپے ہوتے تھے جو کہ رقص کیا کرتے تھے، درختوں سے نکل کے آتے تھے اور رقص کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جایا کرتے تھے۔ بچپن کی وہ گرم یادیں یاد ہیں جب ہم لوگ اندھیرے سے ڈرا نہیں کرتے تھے، جب یہ مصنوعی روشنی ہمیں شور نہیں لگتی تھی، جب اندھیرا ہمیں سکون دیا کرتا تھا۔ اس وقت لوڈ شیڈنگ ہمیں عذاب نہیں لگتی تھی، گھر کے بلب جب بجھ جایا کرتے تھے تو وہ اندھیرا ہمیں ایسا سکون دیتا تھا جیسے واقعی ہم کسی زندگی میں آ گئے ہوں۔ زندگی جینے کا مقصد اس وقت ہم نے محسوس کیا جب رات کے اندھیرے میں ہمیں جگنو نظر آیا۔ جگنو وہ ایسا فرشتہ جس نے ہمیں احساس دلایا کہ اندھیرے میں بھی زندگی جی جا سکتی ہے، اکیلے بھی چلا جا سکتا ہے، تنہا بھی رہا جا سکتا ہے۔ جگنو وہ فرشتہ جسے ہم مٹھی میں قید کر لیا کرتے تھے، جب ہم اسے مٹھی میں قید کرتے تو وہ معصوم سا کیڑا ہماری مٹھی کی دراڑوں میں سے جھانکا کرتا تھا، باہر دیکھا کرتا تھا، اور ہمیں اس کی معصومیت پر اور ہمیں قدرت کی اس شاکار پر، اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے پر رشک آیا کرتا تھا۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم نے روشنی قید کر لی، لیکن در حقیقت ہمیں وہ بتاتا تھا کہ اندھیرے میں بھی جیا جا سکتا ہے۔ آج ہماری مٹھیاں خالی ہیں اور دلوں میں اندھیرا ہے۔ پھر وقت بدلا، ہم بڑے ہو گئے، اور آج وہ وقت ہے جب شہر کی روشنی ہمیں وہ سکون نہیں دیتی۔ ہم نے اپنے شہروں میں اتنی روشنی پیدا کر لی ہے کہ ہمیں اب اس جگنو کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور جگنو بھی وہ معصوم سا جانور، وہ معصوم سا کیڑا، اسے بھی ان انسانوں کے سامنے رہنے کا بالکل شوق نہیں جو اسے دیکھنا نہیں چاہتے۔ آج وہ جگنو کہاں ہے؟ آپ نے وہ جگنو آخری بار کب دیکھا تھا؟ ناظرین، وہ جگنو بہت دور چلا گیا ہے، اس مصنوعی روشنی سے، اس روشنی کے نام پر ٹریفک سے۔ وہ بہت دور چلا گیا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر آج بھی اسے جھاڑیاں ملتی ہیں، نرم مٹی ملتی ہے، پرسکون ماحول ملتا ہے، جہاں پر وہ خود کو محفوظ فیل کرتا ہے۔ سائنس کہتی ہے آلودگی بڑھ گئی ہے۔ ہم لوگ جو اسپرے استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری فصلیں بڑھتی ہیں، اور ہم لوگ کیڑوں سے فصلوں کو بچاتے ہیں، وہی کھاد ان کے لیے زہر ثابت ہوا۔ اس نے ان کی نسلوں کو تباہ کر دیا۔ ہم نے اپنے گھروں کی دیواریں بڑی کر کر گھاس کاٹ دی، کنکریٹ کے نیٹ ورک بچھا دیے، درخت ختم کر دیے، جھاڑیاں کاٹ دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جگنو کی پوری نسل تباہ کر دی۔ آج وہ وقت ہے کہ ہمیں نہ آسمان میں تارے نظر آتے ہیں، نہ ہی وہ جگنو جو بچپن میں کبھی ہمارا ساتھی ہوا کرتے تھے۔ آج بھی جب کبھی میں ویرانے میں، کسی اندھیرے میں، کبھی پیپل کے درخت کے نیچے کھڑا ہوتا ہوں تو ان جگنوں کو ڈھونڈتا ہوں، اپنا بچپن ڈھونڈتا ہوں جب میرا بچپن ان جگنوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کھو گیا تھا۔ کاش ہم اپنی نسل کو اس 5 انچ کی لائٹ سے بچا سکیں جو ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو فونز دے دیے ہیں، لائٹس دے دی ہیں، یوٹیوب دے دیا ہے، سوشل میڈیا دے دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خصوصاً ٹک ٹاک دے دیا ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ مٹی دکھائیں گے جس میں یہ جگنو گھوما کرتے تھے، وہ جھاڑیاں، وہ گاؤں، وہ جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر آج بھی جگنو اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہا۔ یہ مصنوعی روشنیاں راستہ تو دکھاتی ہیں لیکن ساتھ نہیں دیتی، مگر وہ جگنو راستہ تو نہیں دکھاتا تھا لیکن ساتھ دیتا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ ہم وہ اندھیرا واپس لا سکیں گے جس میں ہم دوبارہ سے سکون کا سانس لے سکیں۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔